اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے نواقض اسلام میں سے جو پہلا ہم شرک کے بارے میں سیکھ رہے تھے وہ شرک کی اقسام میں سے پہلی قسم ہم نے سیکھی شرک فی العلم، دوسری قسم ہم نے سیکھی شرک فی التصرف، تصرف میں کیسے شرک ہوتا ہے. جو پچھلے ہم نے سیکھا تصرف میں کیسے شرک ہوتا ہے. جیسے میں نے شرک فی العلم میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا تھا کہ علم غیب لوگ کس طرح سے، یعنی معاشرے کی یہ کامن برائی ہے، کامن برائی، اللہ محفوظ رکھے ہمارے ایمانوں کو. جب کوئی برائی کامن ہو جاتی ہے تو تقریباً لوگوں کے ایمان پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے بہنوں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کا ریشو دیکھتے ہیں، اور جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب وہاں پر نازل ہوتا ہے. شرک سب میں خبیث اور سب میں برا اور سب میں ناپسندیدہ گناہ ہے. اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تک کہہ دیا کہ کبیرہ، دوسرے کبیرہ گناہوں کو بھی میں معاف کر سکتا ہوں. جو بھی گناہ کرتا ہے بندہ، جو بھی، یہ غفیر ما دون ذالک جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی، یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ بات ہم نے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہرگز بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے معاف کرے گا. یعنی اس کے علاوہ جو بھی گناہ کرتا ہے بندہ اللہ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، اگر میں چاہا تو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا. یعنی یہ ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بندے سے وعدہ کیا کہ میں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا. حتیٰ کہ اگرچہ کہ وہ نبی کے سگے چچا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہے، الحمدللہ بہت چاہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کئی باتوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد جوڑا، سبحان اللہ. لیکن اس چہیتے پیغمبر کے سگے چچا جو آپ کی مدد بھی کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ مشرک تھے تو اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا، ان کے شرک کو معاف نہیں کیا. ہاں اتنا ہوگا کہ جہنم میں ان کو کم ترین عذاب دیا جائے گا، لیکن ان کے لیے جہنم ہی ہے، ابو طالب کے لیے. جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی، یہ اگر یعنی شرک پر قائم ہے اور وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، توبہ کیے بغیر مرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور ایک مثال ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ چہیتے پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. آپ قرآن کی آیتیں پڑھیے، کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کہا کہ یہ میرا بندہ حلیم ہے، بردبار ہے، اور کہا کہ یہ میرا بندہ جب میں نے اس کو آزمایا تو یہ اپنی آزمائش میں پورا اترا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے. سبحان اللہ، اتنے چہیتے پیغمبر ہونے کے باوجود. پھر ایک پہلو یہ بھی ہے جہاں شرک کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم تم اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مشرک ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہ قرآن میں سورہ انبیاء میں آئے تھے سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ سلام ہو ابراہیم پر، لیکن اتنی یعنی سلام یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً پیغمبروں کے لیے اس طریقے کا یعنی کہا ہے کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاس، سلام علی یونس.
تو اس طریقے سے پیغمبروں کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم دیکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر میرا سلام ہو، سلامتی ہو ابراہیم پر. اور ایک جگہ کہتے ہیں یہ میرا خلیل ہے، دوست ہے. اور پھر جب بات شرک کی آتی ہے تو کہتے ہیں اے ابراہیم تم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اگر کریں گی بھی تو رد ہو جائے گی، کریں گی بھی تو رد ہو جائے گی. اور سختی سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے سگے باپ کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اپنے سگے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا. تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا بلکہ کسی مومن کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعا مغفرت کرے. یعنی اب دیکھیے اس کی خباثت کتنی زیادہ ہے. تو اس قدر خبیث گناہ کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ دروس میں ہم اس قدر خبیث گناہ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کیسے کیسے بندوں کے اندر آتا ہے اور کیسے کیسے معاشرے میں کثرت سے پھیلا ہوا ہے، کثرت سے. تو اس کثرت کو کم کرنا، اس کثرت کو ختم کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت امت محمدیہ ہونے کے، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کو مٹانے والیاں بنیں انشاءاللہ. ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، جیسے میں نے پچھلے آپ کو کہا تھا کہ شرک فی تصرف کیسے کیسے ہوتا ہے، ورک آؤٹ کریے، آپ کے اطراف و اکناف میں دیکھیے، آپ کے خاندان میں، دوست احباب میں دیکھیے کہ کہیں کوئی بندی، کہیں کوئی ہماری بہن ایسی تو نہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی حکم چلانا ہے، فلاں یعنی فلاں کے ہاتھ میں بھی زندہ کرنا ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی مارنا ہے. یہ ایک کامن مثال میں آپ کو دیتی ہوں اس میں. جیسے میں نے پچھلے شرک فی تصرف کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ اختیارات میں شرک کیسے ہوتا ہے، تصرف کہتے ہیں اختیارات کو. تو اختیارات میں کیسے شرک کرتے ہیں لوگ، تو اس میں ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ عزت و ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں، ہر چیز میں عزت و ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن دیکھیے بہنوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اگر حق بولیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، اگر ہم حق پہ چلیں گے یا حق بولیں گے، حق زبان کھولیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، فلاں ہماری عزت نکال دے گا. اگر میں حق بول دوں گی سب کے سامنے تو فلاں کیا کرے گا، میری عزت نکال دے گا، فلاں میری عزت نکال دے گی، لہٰذا میں حق نہیں بولوں گی. حق سے رک جاتی ہے کیا سوچ کر کہ فلاں میری عزت نکال دے گی، فلاں میرا عزت نکال دے گا. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کی عزت نہیں نکال سکتا، کوئی کسی کی عزت نہیں چھین سکتا. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کوئی چھین نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. یہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ پھر بھی ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو اس طریقے کا شرک کرتی ہیں. اچھا، ایک مثال میں نے عزت و ذلت کی دی، اور ایک مثال میں آپ کو دوں گی جو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اٹھے بیٹھے ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے یا علی مدد، نعوذ باللہ، مدد کے تعلق سے بھی یعنی الفاظ زبان سے ایسے نکال لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے کہ ایک پورا خاندان ہے ایسا. وہ کیسے معلوم ہوا مجھے؟ میں نے بھی ورک آؤٹ کیا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں کرتی ہوں، میں بھی ہوم ورک کرتی ہوں الحمدللہ. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ دیکھیے میں نے بھی کیا یہ ہوم ورک کہ میں نے دیکھا ایک میرے اسکول کا، میں اسکول چلاتی ہوں نا الحمدللہ، حلیمہ انٹرنیشنل اسکول کے نام سے. تو اس اسکول کا ایک سیکنڈ کلاس کا لڑکا ان کے پیرنٹ نے مجھے بتایا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ان کے پیرنٹ نے بتایا کہ میرا لڑکا الحمدللہ یعنی سارے خاندان کو سدھار دیا، یہ کہہ کر کہ یہ علی مدد کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ شرک ہے، ہمارے میم اس سے روکے ہم کو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اسکول میں ایسے میمز دے دے، آمین یا رب. انشاءاللہ یعنی معلمات ہماری ایسی ہوں، ٹیچرز ہماری ایسی ہوں جو بچوں کو شرک سے رکنے کی تعلیم دیتا کہ بچے کیا ہے، قوم کا مستقبل ہے، یہ لوگ قوم کو سدھاریں گے. دیکھیے وہ ماں کہہ رہی تھی
کہ میرا بیٹا جب آ کے گھر میں یہ کہا کہ اس طریقے سے بات نہیں کرنی ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں بولنا ہے، دادی ماں یا علی مدد نہیں بولو، آپ بولو یا اللہ مدد. تو انہوں نے کہا کیوں بیٹے؟ تو انہوں نے نہیں دادی ماں یہ شرک ہے اس طریقے سے کرنا. اور اس نے ریفرنس کے ساتھ بات بتائی. سبحان اللہ. یہ ہم نے ہمارے کورس میں ہی رکھا، اسکول میں ہم نے کمپلسری کیا یہ کہ توحید کی تعلیم کمپلسری، اور اس میں ریفرنسز کے ساتھ ہم نے بتایا کہ شرک کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر جب یہ ایک سیکنڈ کلاس کا لڑکا، آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے سیکنڈ کلاس کا، اور وہ لڑکا جب گھر میں جا کے کہتا ہے، اپنی چاچی کو روکتا ہے، اپنی دادی کو روکتا ہے، اپنی ماں کو روکتا ہے، اپنے والد کو روکتا ہے، اپنے چچا کو روکتا ہے، اور سبحان اللہ سب رک گئے اس سے، اس شرک سے جو الفاظ نکالتے تھے ہمیشہ. یعنی وہ خاتون کہہ رہی تھی تو مجھے تعجب ہوا کہ باجی ہمارے گھر میں ہر کوئی، میم ہمارے گھر میں ہر کوئی علی مدد بولتے تھے. یہ لڑکا جب میرا بیٹا آ کے اس طریقے سے روکا سب کو تو سب رک گئے. الحمدللہ ابھی ہم کوئی نہیں بول رہے ہیں، برسوں کی عادت ہماری الحمدللہ چھٹ گئی. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے غیر شعوری طور پر بھی اگر کوئی کہتا ہے اپنی زبان سے، تو میں نے اول آپ کو بتا دیا تھا، یعنی پہلے ہی دروس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے بھی کوئی اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ ارے نہیں، وہ تو صرف جہل کی بنا پر بول دیے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا تو بول دیے تھے، لیکن وہ تو مطلب شرک اکبر تو نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا، وہ بھی شرک اکبر ہوگا. کیوں؟ آپ کھول کے پڑھیے شرک اکبر کی ڈیفینیشن پڑھیے، اس میں کیا ہے کہ عمل اور قول کے ذریعے، قول کہتے ہیں بات کو، اپنی زبان سے کوئی کہتا ہے اس طریقے کے الفاظ تو اس کی پکڑ ہے اور وہ شرک اکبر میں آتا ہے. اللہم احفظنا ایمانا. اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے بہن بھائیوں کے ایمان کو، اپنے اطراف و اکناف کے مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے اور ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.